ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، آپ کے ہر دل عزیز ہدایت ٹیلی ویژن پر گدائے اہل بیت سید علی شان حسین ہدایت اپڈیٹ پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے۔ اور ہم وقفے سے پہلے گزارش کر رہے تھے کہ ہم چاہیں بھی تو اس ٹیلی ویژن کے اوپر ایسے اشتہارات نہیں لے سکتے جس میں کسی نہ کسی طریقے سے شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، چاہے وہ شریعت کی آڑ میں بابے ہوں اور دین کے ساتھ اور آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہوں، اور چاہے وہ موٹر کاریں ہوں اور ان میں میوزک اور اخلاق باختہ حرکات ہوں، اور چاہے وہ خوراک رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ پوری دنیا مجھے دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے۔ کتنے صحابی تھے رسول اکرم کے زمانے میں؟ جب آپ کی رحلت ہوئی تھی تو کہتے کم از کم 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ صحابہ۔ اللہ کے نبی بار بار اہل بیت اطہار سے محبت کرنے، ان کو پیشوا اپنا بنانے، ان کی اتباع کرنے، ان کے پیچھے چلنے، ان کو مقتدا قرار دینے کی تاکید کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے؟ کوئی ہے مسلمان اس کا انکار کرے؟ قرآن نے مودت ان کی واجب قرار دی، محبت ان سے رکھنے والے کو ہی حلال زادہ کہا نبی مکرم نے۔ اتنا سب کچھ کہہ کر کے بھی ایک صحابی مجھے بتا دو کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہو۔ عجیب بات میں کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ ہم سے تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت مولا کائنات کے ان بچوں کا کیوں نہیں ذکر کرتے کہ جن کا نام عمر تھا، عمر ابن علی، ابو بکر ابن علی، عثمان بن علی۔ ہم ذکر کرتے بھی ہیں، ہمیں کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ لوگ ناموں سے زیادہ کاموں کے ساتھ مشہور ہونے والے ہیں۔ ہمارا ان تمام اولاد علی کو سلام ہو کہ جنہوں نے قربانی دے کر کے دین کو بچایا، لیکن ذرا تم یہ تو بتاؤ کہ صحابیوں کو کیا ہو گیا تھا کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے بیٹے کا نام علی نہیں رکھا؟ ایک تابعی نے، صحابی نہیں، تابعی نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، بہت شرمندگی اسے ہوئی، اس نے نام کو کہا بیٹا تم اس کے بعد علی لکھنا، علی کہنا، علی لکھو لیکن علی، کوئی پوچھے تو علی۔ کسی نے کہا کہ تم علی کیسے بن گئے؟ کہ جو بھی اس کا معنی ہو میں علی نہیں ہوں۔ اس قدر بغض ڈال دیا گیا تھا۔ 70,000 ممبروں سے 80 سال سے زیادہ کے عرصے تک، 80 سال کیا ہوتے ہیں؟ کم سے کم 3 نسلوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ ایک بھی بچے کا نام علی نہیں رکھا گیا۔ اور ایسے میں پوری توجہ سنیے گا، ایسے میں میرے مولا حسین نے اپنی تحریک میں ایک عملی اقدام کیا۔ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب کوئی صحابی اپنے کسی بیٹے کا نام علی رکھنے کو تیار نہیں، وہ میرے مولا حسین نے اپنے حسینی تحریک میں اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ آج یزیدیوں میں بھی بہت سارے علی نام کے نظر آتے ہیں۔ آج دنیا ہر جگہ پر علی کے نام کو فخر کے ساتھ لیا جانا ہی اپنی قسمت سمجھتی ہے۔ دنیا میں آج علی کے نام سے عزت ہے، خالی نام سے عزت ہے، خالی نام سے عزت ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، اگر آج علی کا نام اتنا عزیز ہو گیا تو کس کی بدولت ہوا؟ میرے مولا حسین کی بدولت ہوا کہ میرے مولا نے اس زمانے میں اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ،
اور خالی آج نام ہی نہیں رکھا جا رہا ہے، علی انسان کی زندگی کا دوسرا نام بن گیا ہے۔ علی جس کی زبان پر آ جاتا ہے نا، خستہ ہوگا یقیناً فریش ہو جائے گا، نام علی۔ مجلسوں میں یہ کیوں رائج ہے؟ ہمارے مجلسوں کا ایک معجزہ بھی سن لیں۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ کسی بھی چاہے کتنا ہی انٹرسٹ سے سننے والا ہو، سننے والے کی سکت 40 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ 40 منٹ تک وہ غور سے سنتا ہے، 40 منٹ جیسے پورے ہوئے اب وہ کان سے باتیں ٹکراتی رہتی ہیں، وہ دل سے دماغ سے نہیں سن پاتا ہے، اس لیے کہ انسان کی سکت سننے کی بس 40 منٹ رہ گئے ہیں۔ اگر کوئی مجلس میں آ کر دیکھے معجزے کو، 3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اور پوری توجہ دے کر سنتے ہیں، کون سا نام ایسا ہے جو ہر بار انہیں فریش کرتا ہے، ہر بار انہیں تازہ کرتا ہے؟ وہ نام صرف ایک ہے، علی ابن ابی طالب کا نام۔ آزمائیے، میں دنیا والوں کو بھی نسخہ دے رہا ہوں، جنہوں نے ابھی تک علی کے نام سے فائدہ نہیں اٹھایا نا، کم از کم دنیا کی خاطر فائدہ اٹھاؤ، نام علی لے کر توجہ سے سنو۔ کبھی تم کسی بات سے ڈر جاؤ، یا علی کہو، ڈر دور نہ ہو تو میرا نام عباس عابدی نہیں۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ کبھی محسوس ہو چندہ دوں کہ نہ دوں، اندر سے تمہارا نفس کہے کنٹرول کرو، دوسرے تو دے رہے نا، کام تو چل رہا ہے نا، تم نہ دو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، دبا کے نکل جاؤں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ بڑے بڑے جیب میں ہاتھ ڈالنے سے گھبراتے ہیں۔ اگر خدا کی قسم کنجوسی بھی دور کرنا ہو، جب کسی نے آپ سے اللہ کے دین کی خاطر، حسینی تحریک کی خاطر، مجلس کی خاطر، عزاداری کی خاطر، اسلام کے وقار کو بلند کرنے کی خاطر، علی کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر چندہ وصول کرنے کے لیے آئے، تم سے مانگے، تو اگر اندر سے تم بہت کنجوس بھی رہے ہو تو ایک دفعہ کہو یا علی۔ اگر کنجوسی دور نہ ہو تو پھر میرا نام عباس عابدی ہے۔ اور سنو، بہت سارے لوگوں کے لیے میں نسخہ دے رہا ہوں، بیٹھے بیٹھے نسخہ لیجئے گا، مفت میں لیجئے گا، میرے مولا کے نام پہ لیجئے گا۔ اس ملک میں سب سے بڑی پرابلم کنفیوژن کی ہے۔ کس چیز کی؟ کہیے، کنفیوژن۔ یہ جاب لوں کہ نہیں لوں، یہ کورس کروں کہ نہیں کروں، بھئی یہاں پر رہوں کہ نہ رہوں، جاؤں ادھر جاؤں، یہ کروں وہ کروں، کیا کروں؟ یہاں کے لوکل مومنین کے اندر سے ہی کسی سے شادی کروں یا پھر پاکستان کی طرف جاؤں، کروں کیا؟ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، بار بار کنفیوژن ہے۔ خدا کی قسم یہ نسخہ آپ آزمائیے، جب بھی کسی بات کو لے کر آپ شک میں پڑ جائیں، صرف ایک ہی نام ہے جو آپ کے اندر کے شک کو دور کر کے یقین کی دولت عطا کر سکتا ہے، وہ نام ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حیدر جانتے ہیں ایک حقیقت جو تاریخ کی ہے، دشمن علی کا کبھی شک دور نہیں ہوا۔ میں نے ساری داستان ایک جملے میں ادا کر دی، ساری تاریخ ایک جملے میں ادا کر دی۔ دشمن علی کا کبھی شک دور، دوست علی کے دل میں کبھی شک نہیں آیا۔ ایک صدا بلند ہوئی کہ صبح کی اذان میں لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کی خاطر
کہو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جب میرے مولا کا دور آیا تو میرے مولا نے تقریر کے دوران عجیب و غریب جملہ فرمایا۔ کیا چیز رائج ہوئی؟ نماز کس سے بہتر ہے؟ اب نیند ہی رہ گئی ہے نماز کا مقابلہ کرنے والی چیز، نیند سے بہتر۔ پوری توجہ، میرے مولا نے فرمایا سنو، نوم فی الیقین خیر من عبادت فی الشک، یقین کے ساتھ سو جانا بہتر ہے اس نماز سے جو شک کی حالت میں پڑھی جائے۔ اور یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کنارے آگے سے نہیں پیچھے سے آ رہے ہیں۔ عزیزو، نام علی یقین کا دوسرا نام ہے۔ جب علی والے دعا کرتے ہیں نا تو شک کی حالت میں دعا نہیں کرتے، علی والے نماز پڑھتے ہیں تو شک کی حالت میں نماز نہیں پڑھتے، علی روزہ رکھتے ہیں تو شک کی حالت میں روزہ نہیں رکھتے، علی حج کرتے ہیں تو شک کی حالت میں نہیں کرتے، علی والے شک کی حالت میں حج بھی نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم نہ کرو تو نماز بھی بیچاری ادھوری، تم نہ رکھو تو روزہ بھی بے سہارا، تم نہ جاؤ تو حج بھی تنہائی محسوس کرے، کیونکہ جو آئے ہیں ان کا تو حج نہیں، تم سے حج ہو سکتا تھا، تم تو نکلے نہیں، تو وہ تنہائی محسوس کرے گا۔ تو ہر عبادت کو سب سے پہلے جو یقین سے انجام دیتے ہیں وہ علی والے ہوتے ہیں۔ نام علی کے اوپر ایک اشرا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، نام، اس علی کے نام کی تاثیر۔ کچھ نہیں چاہیے آپ کو، ایک نام علی آپ کو یاد ہو جائے۔ اسی لیے شاید ہمارے بچپن سے ہی مائیں سکھاتی ہیں یا علی۔ ابھی کچھ نہیں بول پاتا ہے، اپنا نام نہیں بول سکتا، لیکن یا علی بول سکتا ہے۔ جانتے ہیں میں آج کیوں زور دے رہا ہوں نام علی پر؟ اس لیے کہ ایک چھوٹے علی نے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا۔ میں عرفاء کو پڑھتا ہوں، کچھ مجتہدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی دعا تمہاری قبول نہیں ہوئی ہو تو یہ نسخہ آزما کے دیکھو، علی اصغر کا واسطہ۔ حال ہی میں ایک عارف جن کا نام آیت اللہ حق شناس ہے، ان کا انتقال ہوا ہے حال ہی میں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی میری مشکل ایسی ہوتی کہ کوئی حل نظر نہ آتا تو میں ایک ذاکر کو بلا کے کہتا، ایسا کر، شہزادہ علی اصغر کے مصائب پڑھ، اس مصائب کے بعد اس ننھے مجاہد کا واسطہ دے، پھر میں اپنی مشکل اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، کیونکہ میری زندگی میں تجربہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی میں نے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ دیا ہے دعا رد نہیں ہوئی ہے۔ ماؤ، اپنی گود میں بچے ہونا تو آج علی اصغر کا واسطہ دے کر اپنے بچوں کو علی اصغر کی سیرت پر چلنے کا حوصلہ پاؤ۔ وقت میں یہاں تک لا کر کے چاہتا ہوں کہ آپ مزید توجہ دیں۔ ایک اہم موڑ پر میں لا کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں وہ نام کہ جو میرے مولا حسین نے اپنے سب سے چھوٹے کا رکھا تھا، علی، علی، علی اصغر۔
آپ سب جانتے ہیں مدینے سے چلے تھے، یہ بچہ تھا جو ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھا، کسی کی گود میں جانے کو بھی تیار نہیں تھا، لیکن میرے مولا حسین نے کان میں کچھ کہا، وہ ہمکتا ہوا اپنے بابا کی آغوش میں آ گیا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو کان میں بات کہی گئی ہے نا، اس پر عملی جامہ پہنایا جائے۔ عجیب کیفیت ہے کہ وہی ایک بچہ ہے، آخری وقت جب سب شہید ہو گئے، مولا حسین معصوم امام ہیں، آپ کوئی استغاثہ بلند کریں اور کوئی جواب نہ ملے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ امام کے استغاثہ، امام کی فریاد خالی نہیں جا سکتی ہے۔ اب کوئی مردوں میں ہے نہیں جو زندہ ہو امام کی آواز پر لبیک کہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب عصر عاشور میرے مولا نے میدان کربلا میں قدم رکھا اور آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنی حل من مغیث یغیثنی، ایک مرتبہ خیمے میں رونے کا کوہرام بپا ہو گیا۔ رونے کی آواز میرے مولا حسین کو گھبراتے ہوئے میرے مولا حسین کو متوجہ کرتی ہے خیمے کی طرف۔ یاد رکھیے گا، جب تک میرے مولا حسین زندہ رہے ایک بات کا بڑا خیال کرتے رہے کہ یہ نہ ہو کہ حسین زندہ ہو اور کوئی خیمے کو اٹیک کر دے، کوئی میرے اہل حرم پر حملہ کر دے، اس کا بڑا خیال ہوتا تھا میرے مولا حسین کو۔ جب خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے تو ایک مرتبہ میرے مولا نے واپس خیمے کی طرف رخ کیا، جا کر پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے ادھر کہا حل من ناصر ینصرنا، ادھر آپ کے اس لال نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، جھولے سے بچے نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے، میرے مولا نے اس کو لیا۔ اب رباب نے حسین کو اپنا وہ لخت جگر کس طرح دیا، کیا سوچ کے دیا، اللہ جانے دماغ میں کیا بات چل رہی تھی۔ کیا رباب نے صبح سے لے کے عصر تک کے حالات نہیں دیکھے تھے؟ ارے جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا ہے۔ کیا رباب نہیں جانتی ہے کہ جو بھی گیا ہے وہ ضرور شہید ہوا ہے؟ اب یہ کس طرح اپنے لخت جگر کو میرے مولا حسین کے حوالے کرنے کو تیار ہو گئی، اللہ جانے۔ میں ذرا قرآن سے علی اصغر کے مصائب پڑھوں، اب تیار ہیں؟ قرآن سے علی اصغر کے مصائب سنیے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ جب پیدا ہوئے تو موسیٰ کی ماں کا دل نہیں کرتا تھا، حکم آیا، وحی آئی کہ اس کو ایک تابوت میں رکھ کے سمندر میں چھوڑ دو، دریا میں ڈال دو، لیکن ماں اپنے لخت جگر کو کس طرح اس طرح ڈال کر کے چھوڑ دے، تیار نہیں ہوئی۔ اللہ نے 3 وعدے کیے، توجہ کیجئے گا۔ ایک، میں تمہاری ممتا میں سکون و قرار۔ امام ہم سے ناراض ہو جائیں، اس لیے آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ آپ اشتہار لیں، آپ اشتہاروں سے چلائیں، آپ فلاں سے چلائیں، آپ پروگرام سپانسر کرائیں۔ نہیں کرتے لوگ، ڈانس کو کریں گے سپانسر، مجلس کو نہیں کرتے، غیر ضروری اشیاء کو لبھانے والی باتوں کو کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی، رضا نقوی ڈابی سے بول رہا ہوں جی۔ جی نقوی بھائی، کیا حال ہے سب ٹھیک ہے؟ میں یہ 14 پاؤنڈ ماہانہ دینا چاہتا ہوں، ابھی چونکہ میں لائیو پروگرام بھی ساتھ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، تو ابھی عابدی صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ بنائیں، تو میں ابھی میں بنا لیتا ہوں کہ مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ رضا نقوی صاحب، سست آدمی ہوں، اکثر سستی کر دیتا ہوں، تو میں نے کہا پھر میں بھول جاؤں گا۔ جی میں ابھی انہیں کہتا ہوں کنٹرول روم سے کہ وہ آپ کی لائن لے لیں، اور نمبر بھی میں آپ کا نوٹ کر لیتا ہوں کہ، اور اس کے بعد آپ چونکہ یہ میں نے کارڈ میرے ہاتھ میں ڈائریکٹ ڈیبٹ کر دیں منتھلی، ٹھیک ہے، کارڈ بعد میں لے لیں گے آپ سے، کارڈ نمبر میں نے آپ کا نمبر نوٹ کر لیا، ابھی تھوڑی دیر میں کنٹرول روم سے آپ کو رابطہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو زندگی دے اور اس کا 1000 گنا واپس آپ کو لوٹائے اللہ سبحانہ۔ قبلہ، ہمیں مومنین و مومنات ایسے ہی مرد مجاہد قسم کے لیے اور ایسی ہماری مجاہدہ بہنوں کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے دل میں سے یہ بات نکال دیں کہ اس ٹیلی ویژن کو
اس طرح سپانسرشپ ملیں یا اس طرح اشتہارات ملے جیسے آپ گندگی والے ٹیلی ویژنس کو دیکھتے ہیں. بھائی یہ دین کی تربیت کرنے والے ادارے ہیں, ان کو مغیر حضرات میں سے صرف وہی آگے بڑھ کے دے سکے گا جس نے اپنی آئندہ دنیا بنانی ہے. اس دنیا میں فائدہ حاصل کرنے والے کا اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور یہ مجاہد ہیں جناب ہمارے رضا نقوی صاحب, اور بہنیں ہماری مجاہدہ ہیں مسز بخاری اور بہن تصویر صاحب, جنہوں نے 72 پاؤنڈ دیا اور انہوں نے 14 پاؤنڈ کی ڈونیشن کا آغاز کیا ہے. آپ بھی آگے بڑھیے اور آج اس ہدایت اپ ڈیٹ کے پروگرام کے حوالے سے دیکھیے کہ ہم آپ کے سامنے یہ پروگرام کس طرح پیش کر رہے ہیں اور کتنی مشکلات سے پیش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ آلودہ نہیں کر سکتے, اور بغیر آلودہ کیے تو صرف یہی ہے کہ خدا کے نام سے آپ سے مانگ سکتے ہیں, اور وہ ہم آپ سے مانگتے چلے جا رہے ہیں. قبلہ جی ہاں, اگر کوئی سوالات ہیں جی تو قبلہ ان کو وہ بھی ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی ان کے جوابات تو دیے ہیں, لیکن ہماری بہن نے اس کو دوبارہ پوچھا کہ نماز شب میں 40 مومنین تو زندہ لوگوں کو بھی نام لیے جا سکتے ہیں, اور زیارت وارثہ جمعہ کے علاوہ کیا روزانہ پڑھ سکتے ہیں, اور دائیں بائیں دیکھنے کا جو عمل ہے اس کے بغیر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں, جب چاہیں آپ مولا حسین کو سلام کر سکتے ہیں, اور جتنی دفعہ آپ کریں گے اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا, کیونکہ مولا حسین کو سلام کرنا حقیقت میں حقیقت کو سلام کرنا ہے. اور مولا حسین کو سلام کرنے کا مطلب ہے آپ نے حق کو سمجھا ہے اور باطل کو ٹھکرایا ہے. آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے مقصد کو سمجھا ہے. حسین علیہ السلام کا دوسرا نام دین ہے, دین کا دوسرا نام حسین علیہ السلام ہے. لہٰذا اس میں اب زیارت اربعین, زیارت وارثہ, زیارت عاشورہ جب بھی آپ کو موقع ملا پڑھ سکتی ہیں. اس میں کوئی آپ کے لیے پابندی نہیں ہے کہ کس ٹائم پہ کریں. وہ تو زیادہ فضیلت کی جو رات بتائی گئی ہے وہ شب جمعہ ہے جو بتائی گئی ہے. جی ہاں, اسی طرح کا سوال ہمارے ان کا نام البتہ نماز شب میں نام لینے کی بات کریں کہ کیا وہ زندوں کے بھی لے سکتے ہیں. جی ہاں, ہماری سسٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ زندوں کو بھی اسی طرح یاد کر سکتی ہیں جس طرح آپ اپنے مرحومین کو یاد کرتی ہیں. جی ہاں. جی اعجاز کربلائی صاحب نے سوال کیا تھا. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں ڈسٹرکٹ عادل آباد پنجاب پاکستان سے بول رہا ہوں. کون صاحب؟ تو میں 14 پاؤنڈ کر رہا ہوں, نمبر بنا ابھی سن رہا تھا. جی جی, تو میں مسجد مجھے شامل کر لوں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. نمبر لکھ لیں. نمبر آپ کا میں نوٹ کر لوں 9234672141. جی میں نے آپ کا نمبر لے لیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد کنٹرول روم سے آپ کو ٹیلی فون کر کے آپ سے ڈیٹیل لے لیں گے. خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور ہمیں آپ جیسے ہی مجاہدین کی ضرورت ہے جو امام عصر کے حقیقی معنی میں سپاہی ہیں, اور یہی جذبہ ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مولا تمہارا آپ کا ظہور ہو اور ہم آپ کے ساتھ آپ کی سپاہ میں اٹھیں. یہی تو مولا دیکھتے ہیں کہ میرے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کون جاگ رہا ہے, اور وہی قیامت والے دن یا مرنے کے بعد جب مولا آئیں گے تو وہی اٹھیں گے جنہوں نے مولا کے نام پہ آپ کی طرح قربانی دی ہوگی, اور یقیناً وہ اٹھیں گے. قبلہ آپ سے ان کے لیے دعا. بس اللہ ان کو سلامت رکھے, اور میں ان کے لیے یہی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو 1000 گنا واپس بھی لوٹائے. امام زمانہ کی دعا میں آپ کو شامل کرے. جی السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی, میں ڈاکٹر غلام حسین پیرس سے عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر غلام حسین. جی جی, غلام حسین پیرس سے عرض کر رہا ہوں. قبلہ سے میں ان کی خدمت اقدس میں سلام بھی عرض کرتا ہوں, اور ایک بات پوچھنی تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی مبارکہ میں کہ 5 نمازیں جو ہیں وہ 5 ٹائم پڑھی ہیں یا 3 ٹائم پڑھی ہیں؟ جی جی, ابھی ہم سوال آیا ہوا ہے, انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کا جواب دیں گے. ہم سوالات کی دفعہ. جی جی ہاں, ہمارے پاس آیا ہوا ہے سوال, تفصیل سے جواب دیں گے. ابھی تھوڑی دیر میں تفصیل سے جواب دیں گے. اچھا, اس کے علاوہ کوئی بات ہو تو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی بھائی, میں پہلے بھی کال کیا, وہ نماز کا میں نے پوچھنا تھا, چلو صاحب نے جواب سے بہت شکریہ. تو میں ٹی وی کے ذریعے ہی لوگوں کو, اپنی بہن بھائی کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ میں آلریڈی ممبر ہوں, جب سے میں یو کے آئی ہوں. الحمدللہ میں تو ممبر ہوں جب سے ٹی وی دیکھنا شروع ہوا, تھوڑا ٹائم مجھے ہوا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ میں جب بھی پریشان ہوں,
بے شک بہت زیادہ نہ تھی 14 پاؤنڈ کے علاوہ. وہ تو میری آلریڈی ممبرشپ میری ہے. میں جتنے میرے پاس ہوں میرے اکاؤنٹ میں پیسے جتنے دے سکتی ہوں. میں پریشان ہوں تو میں فوراً ہدایت کو وہ نمبر ملا کے, تو بے شک تھوڑے ہی ہوں لیکن میں فارورڈ کر دیتی ہوں. تو ایسے ہوتا ہے کہ معجزہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, لیکن وہ میرے دماغ سے دل سے وصل سے وہ ساری پریشانیاں, مطلب میں نے اپنی پریشانی کا حل یہ نکالا ہوا ہے. جتنے میرے پاس ہوں میں فارورڈ کر دیتی ہوں. تو میں سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ سب لوگ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھیں, 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ کچھ بھی تھوڑا بھی, بس ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن بہت کچھ چینج ہو جائے گا. بس میں یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اور ممبرشپ کا تو میں سب سے ریکویسٹ بھی کرتی ہوں, اور میں خود تو آلریڈی ہوں, اور میں مزید اپنے جتنے میرے فرینڈس ہیں, ابھی میں تھوڑا ٹائم یہاں پہ آئی بھی ہوا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ میں باقی کنوینس کروں. لیکن یہ ضرور کر کے دیکھیں, بے شک 1 پاؤنڈ دیں لیکن اپنی پریشانی کا حل جو ہے نا وہ ان کو مل جائے گا. بس بہت خوبصورت, جزاک اللہ بہن, خدا آپ کو سلامت رکھے. بہن اکیلی نہیں ہے اس معاملے میں کہ جن لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی ہے انہوں نے ہدایت ٹی وی کو دیا ہے اور ان کی پریشانی دور ہوئی ہے. اور ہماری سسٹر کے علاوہ کئی لوگوں نے آ کر کے فون پر یہ بتایا ہے کہ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے, تجربہ کیا ہے, جب بھی پریشانی ہوئی ہے ہم نے ہدایت ٹی وی کی مدد کی ہے اور اللہ نے ہماری پریشانی دور کی ہے. اصل میں یہ ہدایت کسی ایک ذات کا تو نہیں ہے نا, یہ امام زمانہ کے وجود کی دلیل ہے. امام زمانہ موجود ہے, نظر نہیں آتے. ہدایت ٹی وی امام زمانہ سے آپ کا تعلق جوڑ دیتا ہے. اس ٹی وی کی مدد کرنا گویا امام زمانہ کے اس مشن میں حصہ ڈالنا ہے, اور امام زمانہ ہی کی وجہ سے تو مشکلیں دور ہوتی ہیں. اس وقت کون مشکل کشا ہے؟ بے شک امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ. وہ وہی ہے کہ جس سے دانہ زمین سے اگتا ہے, آسمان سے بارش ہوتی ہے. وہی ہے جو ساری رونقیں اور ساری دنیا میں زندگیاں اسی کے بدولت ہیں. جی اب قبلہ میں یہاں سے آپ سے یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اختلافات سے, معمولی اختلاف سے کہ فلاں عالم نے یہ کہہ دیا تو کیوں کہہ دیا, فلاں جگہ یہ ہماری مرضی ایسے تھی تو یہ بات کیوں کہہ دی, فلاں ٹیلی ویژن کو بند کر دو, فلاں کو بند کر دو, فلاں کو بند کر دو. قبلہ آپ ذرا اس پہ تھوڑی سی یہ وضاحت کریں کہ یہ آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے اور دعائی کڑوی ہوتی ہے. نہیں, اس کے علاوہ دیکھیے دین یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سانچے میں اس کے ڈھالنے کی کوشش کریں. دین یہ ہے کہ سانچے میں دین کے ہم خود ڈھلنے کی کوشش کریں. پرابلم بعض لوگوں کی ہے کہ ان کی مرضی سے ہی سب کچھ ہونا چاہیے, اور اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی تو اس کا بیکاٹ کر دیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون بھائی کہاں سے؟ جی بہن کہاں سے؟ جی آپ ٹیلی ویژن کی آواز ایسا کریں تاکہ آپ ہم سے بات کریں. کون بہن کہاں سے بول رہی ہیں؟ اچھا میں سوسر سے بول رہی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں 10 پاؤنڈ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ. جی میں نے آپ کا نمبر نوٹ کر لیا ہے. کیا آپ نے اپنا نام بتایا؟ جی نام کو نہیں بتایا, بس ٹھیک ہے, دعا کرنے کا اللہ پریشانیاں دور کرے. انشاءاللہ تعالی میں قبلہ سے کہتا ہوں آپ کے لیے دعا کریں, پریشانی دور فرمائے. اور امام زمان ایسے دینے ہیں تو یہ پھر میں کارڈ ڈیٹیل دوں گی تو آپ کو مل جائیں گے. ابھی تھوڑی دیر میں کنٹرول روم سے آپ کو فون کریں گے. وہ ڈیٹیل میرا بیٹا آئے گا تو وہ دے گا, وہ دے گا. نہیں دینی آتی. چلیے نہیں, وہ جب بھی آئیں گے تو ان سے فون یا آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیجیے گا کہ وہ آن لائن ٹرانسفر کر دے, ہدایت ٹی وی کا اکاؤنٹ نمبر لے کے ٹرانسفر کر دے. اچھا ہدایت ٹی وی کا نمبر کہاں سے ملے گا؟ یہیں سے اسی دوبارہ فون کر لینا جب بچہ آ جائے. تو یہ آپ کا بیٹا کتنے بجے فون کر کے آپ سے نمبر لے لے گا؟ بہن آپ کا بیٹا کب آتا ہے؟ میرے خیال 9 بجے کے بعد آ ہی جائے گا. 9 بجے کے بعد تو ہم کنٹرول روم سے کہیں گے کہ وہ آپ سے رابطہ کر لیں, یا آپ ویب سائٹ پہ جا کے ہماری ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں. قبلہ ان کے لیے دعا کیجیے, مولا ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے. اللہ میری آج جو ہے وہ پوری کرے. ٹھیک ہے الہی آمین. آپ کی حاجت شریک کو اللہ اسی لمحہ پورا فرمائے. پریشانی کچھ بھی نہیں ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دور ہو جائے. انشاءاللہ مولا آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے, آپ کی حاجت پوری فرمائے. جی السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. جی حیدر بول رہا ہوں پیرس سے. جی ماشاءاللہ. ہاں تو وہ مولانا صاحب سے چونکہ پیرس بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں, تو ان سے گزارش کرنا کہ محفل کے اینڈ پہ
پیرس کے لیے آج دعا کریں. آج جو حالات خراب ہوئے ہیں ہمارے شہر، ضرور ضرور دعا کریں. جی ہم نے آغاز ہی یہاں کی دعا کے لیے اور اپنی پریشانی کے لیے اور دشمن اسلام کے. دوسری طور پہ جی حیدر کمال عرض کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو قبلہ یہ ہمارے پاس سوال ایک اور موجود ہے کہ پیغمبر خدا نے اپنے اقربا سے کہا تھا کہ محبت کرو، جبکہ تشریح کی جاتی ہے کہ سب سے محبت کرنے کے لیے کہا اور سب ہی رشتہ دار اس میں شامل تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، محبت سب سے کریں آپ. حتیٰ آپ اپنے گھر میں کوئی جانور ہو اس سے بھی محبت کریں. جی درخت کو بھی اس کا حق دیں، پانی دیں، اس سے بھی محبت کریں. فضاؤں سے محبت کریں. اللہ کی نعمت اور اللہ کی مخلوق ہے، اس سے محبت کریں. اگر آپ محبت نہیں کریں گے نیچر سے، محبت نہیں کریں گے کلائمیٹ سے، ویدر سے اور اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں اور مخلوق سے، تو پھر آپ واقعاً بھی انسان نہیں کہلا سکیں گے. محبت تو ہر ایک سے ہونی چاہیے. اللہ نے محبت کا مطالبہ کیا بھی نہیں ہے. اہل بیت اطہار کے لیے مودت کا لفظ. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. مودت، محبت نہیں. مودت کیا ہے؟ مودت یہ ہے کہ تم اپنے سے زیادہ، سبحان اللہ، اولاد سے زیادہ، واہ واہ، اپنے مال سے زیادہ، واہ واہ واہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ ان پر قربان ہونے کا جذبہ رکھو. سبحان اللہ، یہ ہے مودت. سبحان اللہ. اور یہ اجر رسالت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے اس کو. کس کو؟ مودت کو، اہل بیت اطہار. اچھا اس میں یہ کہ رشتہ دار سب ہیں اس میں شامل، یہ نہیں ہے. یہ رشتہ دار اگر ہیں تو ابو لہب بھی رشتہ دار تھا، ابو جہل بھی رشتہ دار تھا، رشتہ دار تو اور بھی بہت سارے تھے. یہاں خاص وہ ہستیاں ہیں کہ واقعاً جن پہ قربان ہونا ہی ہمارا معراج کا منزل، ہماری منزل معراج ہے. کیوں؟ کیونکہ ان ہستیوں میں اتنا سا ذرا برابر بھی کوئی عیب نہیں ہے. واہ واہ. ان ہستیوں سے مودت کی بات کی جا رہی ہے کہ جو آپ کے اور خدا کے درمیان وسیلہ فیض ہے، واسطہ فیض ہے. انہی کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے. انہی کی محبت میں اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، سجایا ہے اس دنیا کو. انہی کی مودت ہے تو ہماری جو کچھ دنیا میں اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں وہ جائز ہوں گی، ورنہ ناجائز ہو جائیں گی. واہ 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 واہ. یہ نمک حرامی ہوگی کہ ہم جن کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں ان سے مودت نہ رکھیں اور کھانا کھائیں، پانی پئیں، ہوا لیں، سانسیں لیں. جی السلام علیکم. جی کون سا لائن کٹ کے ڈراپ ہو گئی. جی ہاں، وہ مودت ہے اور وہ خاص معصوم ہستیوں کے لیے. سبحان اللہ. جی قبلہ 2 دفعہ یہ سوال آیا ہے اور کئی دفعہ پہلے جواب دے چکے ہیں اس کا کہ 5 وقت کی نماز 3 وقت پڑھی جاتی ہے. جی ہے تو 5 وقت کی نماز ہی ہیں. ظہر صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت. ہے 5 وقت کی نماز، اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازوں کو 5 الگ الگ اوقات میں بھی پڑھی ہے اور بتایا ہے کہ تم اگر ٹائم ہے، فرصت ہے تو بہتر ہے کہ فجر کے ٹائم پہ فجر کی نماز پڑھو، ظہر کے ٹائم پہ ظہر کی پڑھو، عصر کے ٹائم پہ عصر کی پڑھو، مغرب کے ٹائم پہ مغرب کی پڑھو، عشاء کے ٹائم پہ عشاء کی نماز پڑھو. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بھی سنت قائم کر دی ہے. اب وہ کیا ہے کہ ظہر کی نماز ختم ہوئی تو اس کے بعد ہی آپ نے عصر کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز ختم ہوئی تو آپ